جب میت ہسپتال میں ہوتی ہے تو اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میت کو اب گھر کیسے پہنچایا جائے۔ یہ مسئلہ ہمارے ہاں آج بھی موجود ہے، لیکن یہ کبھی خبر نہیں بنا۔ لیکن اب ریاست یہ چاہتی ہے کہ ایک ایسی سروس لائی جائے جو کہ ہسپتال سے میت کو گھر تک باعزت طریقے سے پہنچائے۔ میں ہوں علی رامی اور آج ہم بات کریں گے پنجاب حکومت کی ایک نئی سروس کے بارے میں، جس سروس کے اوپر اب حکومت جو ہے وہ 1.5 ارب روپے خرچ کرنے جا رہی ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہاسپٹلز کے اندر ایک سیپریٹ ایمبولینس سروسز جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور یہ ایمبولینس سروس مخصوص صرف میت گھر تک پہنچانے کے لیے ہونی چاہیے۔ اب اس کے لیے سب سے پہلے تو محکمہ صحت کی طرف سے جو پرپوزل بھیجی گئی ہے اس پر بات کر لیتے ہیں، کیونکہ حکومت کے پاس اس وقت کتنی ایمبولینسز جو ہے موجود ہے۔ 610 ایمبولینسز موجود ہیں، جس میں اسپیشلائز ہاسپٹل کے پاس 69 ہیں، ٹرشری کیئر ہاسپٹل جو ہیں وہ ان کے پاس 230 ہیں، ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہیں ان کے پاس صرف 184 ہیں، اور تحصیل ہاسپٹلز ہیں THQ ان کے پاس 127 جو ہیں، یہ ان کے پاس ایمبولینسز جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو لہٰذا اب اس سروس کو مزید بڑھانے کے لیے حکومت چاہتی ہے کہ ایک نئی سروس کا آغاز کیا جائے۔ اب آپ یہ تصویر اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک نئی ایمبولینس جو ہے وہ تیار کروائی جا رہی ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ ہاسپٹلز کے اندر کوئی ڈیڈ باڈی ہے تو اس میت کو گھر پہنچانے کے لیے اس سروس کو حاصل کیا جا سکتا ہے فری آف کاسٹ۔ اور ہمارے ہاں آج بھی جب میت کو گھر پہنچانا ہوتا ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، خاص طور پر متوسط طبقہ اور غریب آدمی کے لیے۔ تو غریب کے لیے یہ ایک سب سے بڑی سہولت جو ہے وہ حکومت دینے جا رہی ہے کہ اب آپ کو کسی کو کرایہ دینے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں پڑے گی۔ اس سے پہلے بھی ایمبولینسز موجود ہیں لیکن وہ ناکارہ ہو چکی ہیں، تو حکومت نے کہا کہ اب نئی ایمبولینس جو ہے وہ خریدی جائے اور یہ سروس ہر عام آدمی کے لیے میسر ہونی چاہیے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کے لیے ایک الگ سے مانیٹرنگ کا، ایویلیویشن کا ایک ڈیسک جو ہے وہ بنایا جائے گا ہر ہاسپٹلس کے اندر، اور ایک مینجمنٹ ڈیسک ہوگا جہاں پر ان کی تمام تر یہ سہولیات موجود ہوں گی، اور اس کے بعد ایک ایمرجنسی نمبر جو ہے وہ بھی دیا جائے گا جس کو 1190 ہے۔ اس نمبر پر آپ فون جو ہے وہ کریں گے تو آپ کو یہ سروس جو ہے وہ پرووائڈ کی جا سکتی ہے، یعنی کہ اب کسی کے پاس کسی کو فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1190 پہ اگر آپ کال کر دیتے تو پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو ایمبولینس جو ہے کسی طرح سے ارینج کروا کے دیں گے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ اگر کوئی راجن پور سے آیا ہوا ہے، کسی اور باہر سے دور دراز علاقوں سے آیا ہوا ہے، اضلاع سے آیا ہوا ہے، تو اس کو یہ سروس کیا پرووائڈ کی جائے گی یا نہیں؟ تو یہ سروس ڈیفینیٹلی ان کو بھی پرووائڈ جو ہے وہ پنجاب حکومت کرے گی۔ اور اگر کوئی راجن پور سے مریض یہاں پر علاج کے لیے آیا لیکن خدا نخواستہ اس کی جان چلی گئی تو اس کی میت کو حکومت یہاں سے وہاں راجن پور پہنچانے تک کی سہولیات جو ہے وہ اسی سروس کے ذریعے دے گی، اور آپ کو کسی کو کرایہ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، کوئی آپ سے فیس جو ہے وہ چارج نہیں کی جائے گی۔ یہ فری آف کاسٹ سروس حکومت پرووائڈ کرے گی، اور جو عملہ ہوگا اس کے لیے الگ سے یونیفارم جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ یہ ایک سپریٹ قسم کی ایک ایمبولینس سروس جو ہے یہ سہولیات حکومت جو ہے وہ دے گی۔ 150 نئی ایمبولینسز 1.5 ارب روپے حکومت جو ہے وہ خرچ کرے گی، اور آئندہ چند روز میں وزیر اعلیٰ پنجاب باقاعدہ اس کو اناؤنس کرے گی کہ یہ ایک سروس جو ہے وہ پنجاب کے اندر آ رہی ہے۔ تو پہلے اس طرح کی سروس موجود نہیں تھی، ہاسپٹلز کے بعد ایمبولینس موجود تھی لیکن وہ میسر نہیں ہوتی تھی، وہ اویلیبل نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ ایک سپریٹ قسم کی یہ سروس جو ہے وہ حکومت پرووائڈ کرے گی۔ اس کے لیے نئی ایمبولینسز جو ہے وہ آ رہی ہیں، ہر تحصیل پہ ایک ایمبولینس جو ہے وہاں پر موجود ہوگی، لیکن جو بڑے ہاسپٹلز ہیں وہاں پر ایمبولینسز کی تعداد جو ہے وہ زیادہ رکھی جائے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ سروس جو ہے وہ عام آدمی تک میسر ہو۔ اور اس کے لیے جو نام رکھے گئے ہیں، پرپوز نیمز ہیں، اس میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس سروس کا نام جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ اس میں ایک تو ڈیسیز کیئر سروس ہے، میت ٹرانسپورٹ سروس ہے، ڈیڈ باڈی ٹرانسپورٹ سروس ہے، سروس بیونڈ لائف ہے، اور رحلت سروس، یہ اس کے نام ہیں۔ اگر اس میں سے اگر کوئی نام تجویز کرنا چاہتے ہو تو وہ کمنٹ میں لازمی کیجیے گا کہ اس ٹرانسپورٹ سروس کا نام جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک پرپوزل تھی جو کہ عام آدمی کے لیے حکومت لے کر آ رہی ہے کہ اب میت کو گھر تک پہنچانے کے لیے ریاست جو ہے وہ اپنی تمام تر ذمہ داریاں ادا کرے گی، اور اس کے لیے جلد جو ہے وہ حکومت فنڈز کی اپروول بھی دے گی۔ شکریہ۔